بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک پیغام میں فکر دیتا ہوں، فکر والا پیغام۔ فکر جتنا آپ کریں گے اتنا ہی دماغ کھلے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جو فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کے پیدا ہونے کے بارے میں، اور کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، زمین و آسمان اور جو بھی اس میں ہے تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ جتنی ہم فکر کریں گے اتنا ہی ہمارا دماغ کھلے گا، قلب روشن ہوگا، مگر فکر اللہ کا خیال کر کے۔ اللہ کی ذات میں فکر کرنے کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو۔ جو اللہ نے کائنات بنائی ہے اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو۔ جو اللہ نے کائنات بنائی، زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، درخت، دریا، ندی، تالاب، ان سب کے بارے میں غور و فکر کرو اللہ کا خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ قرآن میں ہے نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس میں۔ تو میں آپ کو آج کی اس شارٹ کٹ کلپ میں فکر کا پیغام دیتا ہوں۔ فکریں بہت زیادہ کیا کرو، جتنا فکر کرو گے قلب کھلے گا، قلب کھلے گا۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام فکر بہت زیادہ کرتے تھے، غور و فکر بہت کرتے تھے، تو حکیم کتنے بڑے ہوئے۔ اور حضرت خواجہ امام اہل سنت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اپنی عقل کے درخت کو غور و فکر کا پانی دے کہ کہیں تیری عقل سوکھ نہ جائے۔ مطلب اگر غور و فکر نہیں کرے گا تو تیری عقل سوکھ جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ فرمایا اپنی عقل کے درخت کو غور و فکر کا پانی دے کہیں تیری عقل سوکھ نہ جائے۔ یعنی ہے کہ غور و فکر کریں گے تو عقل سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ غور و فکر ہر طرح سے کرنا چاہیے کہ یہ چیونٹی رات میں بھی چل رہی ہے، دن میں بھی چل رہی ہے، سوتی بھی نہیں ہے اور جاگتی ہی رہتی ہے، یہ بھی غور و فکر ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ چیونٹی کا بڑا عجیب مقام ہے، قرآن میں اللہ نے اس کے نام سے سورت نازل فرمائی۔ میں نے اس پر کافی تجربات کیے ہیں چیونٹی کے اندر۔ اب میں آپ کو ایک تجربہ بتا دیتا ہوں، جو میں نے خود کیا وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور جو کتاب میں پڑھا وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ غور و فکر کریں۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، مشہور عالم دنیا کے، انہوں نے ایک بات چیونٹی پر ریسرچ کیا، غور و فکر کیا، مشاہدہ کیا، پریکٹیکل کیا کہ ایک چیونٹی کوئی چیز لے جانا چاہتی تھی، وہ لے جا نہیں پا رہی تھی، تو وہ اپنی فوج کو بلا کر کے لائی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جب فوج قریب آ گئی اس پر کے، اس کیڑے وغیرہ کے پر وغیرہ جو تھا، تو علامہ ابن قیم نے اس پر کو ہاتھ سے اٹھا لیا، اوپر اٹھا لیا، تو وہ جو فوج آئی تھی چیونٹیوں کی دیکھ دا کے واپس چلی گئی۔ پھر دوبارہ جیسی وہ فوج چلی گئی تو چیونٹی اکیلی باقی تھی، وہ تو لے کے گئی تھی پر ہے، تو آپ نے پھر پر کو واپس رکھ دیا جب فوج چلی گئی۔ چیونٹی نے دیکھا پر تو ہے، پھر دوبارہ وہ اپنی فوج کو لینے گئی چیونٹیوں کو، پھر دوبارہ پھر فوج آئی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ فوج آئی مگر تھوڑی کم تھی، تعداد میں پہلے کے مقابلے کم۔ جیسی فوج قریب آئی تو میں نے پر کو پھر اٹھا لیا، تو وہ جو دوبارہ آئی تھی پھر دیکھ داکھ کے چلی گئی۔ اب وہ جو ایک اکیلی چیونٹی تھی بلا کے لاتی تھی، پھر آپ نے پر اس کے پاس رکھ دیا قریب میں، تو وہ اس نے دیکھا پر تو ہے، پھر تیسری بار پھر بلانے گئی اپنی چیونٹیوں کو مدد کے لیے کہ چلو چلو ہے، پر ہے، موجود ہے، یا کیڑا وغیرہ تھا، پر جو بھی تھا۔ پھر تیسری بار آئی، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تیسری بار میں نے دیکھا کہ تعداد گنتی کی تھی، یعنی چیونٹیوں کی تعداد گنتی کی تھی۔ پہلی بار میں بہت زیادہ تھیں، دوسری بار میں اس سے کم، تیسری بار میں بالکل کم، یعنی گنتی کی چیونٹیاں آئیں تو صحیح مگر گنتی کی۔ جب تیسری بار آئیں علامہ ابن قیم فرماتے ہیں میں نے اس پر کو پھر اٹھا لیا
تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ جو گنتی کی آئی تھی، جب تیسری بار میں بھی چینٹی کو، وہ آنے والی چینٹی کو پر نہیں ملا تو انہوں نے غصے کے اندر اس چینٹی کو، بلانے والی چینٹی کا مرڈر کر دیا، یعنی ختم کر دیا کہ یہ چینٹی ہمیں بار بار دھوکہ دے رہی ہے۔ آئیں تو صحیح، مگر لاسٹ میں آنے پر، تیسری بار آنے پر اس چینٹی کا خاتمہ کر دیا۔ تو انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ یہ چینٹی بھی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتی ہے، دھوکے کو برداشت نہیں کرتی ہے، کہ ان چینٹیوں نے سمجھا کہ جھوٹ بول رہی ہے، ہمیں بار بار بلا رہی ہے، تو چینٹیوں کو بھی جھوٹ پسند نہیں۔ اور آج مسلمان عام طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے، اس کو فخر سمجھ رہا ہے، بے وقوف بنانے کو فخر سمجھ رہا ہے، جھوٹ بولنے کو فخر سمجھ رہا ہے۔ کوئی گھر پہ آیا، لڑکی سے کہلوا دیا، کہہ دو کہ نہیں ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہی پکڑ ہوگی، برکت بھی ختم ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جھوٹ عام ہو چکا ہے، چینٹی نے جھوٹ پسند نہیں کیا، مار ڈالا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جب مرڈر کر دیا تو میں نے اس پر کو رکھ دیا چینٹیوں کے سامنے، تو میں نے تجربہ کیا، کہتے ہیں علامہ ابن قیم کہ وہ چینٹیاں اس پر کے پاس جمع ہو کر ایسا لگ رہا جیسے کہ افسوس کر رہی ہیں کہ ہم نے بے شک ہم نے چینٹی کو ناحق مارا، پر تو تھا، ہم نے اس کو دھوکے میں مار دیا، واقعی میں دھوکہ نہیں دے رہی تھی، پر تھا۔ لیکن یہ بات انہیں ناپسند آئی کہ یہ دھوکہ دے رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ جب پر رکھا علامہ ابن قیم نے تو چینٹی، وہ دیکھا تجربہ کہ چینٹیاں ایسا لگ رہا کہ افسوس کر رہی ہیں۔ انہوں نے خیال دل میں کیا، ایسا خیال دل میں، انہوں نے یہ استاد سے واقعہ سنایا کہ میں نے آج ایسا تجربہ کیا، کہا تم نے غلط کیا، تمہاری وجہ سے ایک چینٹی مر گئی، تمہاری وجہ سے ایک چینٹی مر گئی، کہ آئندہ اب کبھی ایسا مت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ چینٹی میں غور و فکر کیا تھا، میں نے بھی کیا غور و فکر، انشاءاللہ